بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ سے میں کچھ 6 سے 7 دن کے بعد مخاطب ہوں۔ ایک واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں ہماری دنیا بدل گئی، اور اب میں آپ سے مخاطب ہوں تو خبروں کی دنیا بھی بدل گئی ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے۔ 2 مارچ ہو رہے ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک عدد مارچ جاری ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں حملہ ہو گیا یوکرین پر، اور روسی افواج کی جو کارروائی ہے وہ 5ویں دن میں اب داخل ہو گئی ہے۔ ایک طرف ہم پر ایک حملہ ہو گیا اور ہم لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ تو بہرحال میں اب ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں، تو اس وقت اس گفتگو کا، ان خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ایک اور اتھر متین آج صبح دن کے آغاز پر ہی ہمارے سامنے آیا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ پیش آیا ہے لانڈھی کراچی 36B میں۔ یہاں ایک نوجوان کالج کا 18 برس کا بچہ، یہ اپنے گھر سے کالج کے لیے نکلا اور اس نے ایک اسٹریٹ کرائم کی واردات دیکھی، بہت نزدیک سے دیکھی۔ کرمنلز نے اسے گردن میں گولی مار دی بالکل قریب آ کر، کیونکہ اس نے ان کے چہرے دیکھ لیے تھے، اور اسے مار دیا گیا۔ اس کے دوست نے بتایا کہ اس کے دروازے پر آ کر گرا، اور جب دم توڑ رہا تھا تب اس نے بتایا کہ مجھے گولی مار دی، میں نے واردات دیکھ لی تھی۔ میں نے اسی لیے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی تھی پہلے بھی کہ اس شہر میں ان لوگوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے، آن دا اسپاٹ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، چوک چوراہوں پر ان کو لٹکانا چاہیے۔ ان لوگوں نے اس شہر کے لوگوں کی نفسیات، ان کی زندگی، ان کی دنیا بدل کر رکھ دی ہے، ان کا جینے کا ڈھنگ بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں پچھلے 2 روز میں اطہر کی بیٹی رائمہ کے ساتھ ہی باہر نکلا ہوں، تو وہ چھوٹی 9.5 برس کی بچی جو ہے، وہ اپنے پیروں کے نیچے، اپنے ٹانگ کے نیچے ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے موبائل اور والیٹ چھپا لیتی تھی۔ مجھے بھی وہ بابا کہتی، وہ کہتی تھی بابا یہ کوئی چھین لے گا۔ تو ہم اس فضا میں جی رہے ہیں، اس لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پنجاب میں یہ ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگایا گیا ہے، یہ پنجاب میں ہو چکا ہے، یہ سندھ، یہ کراچی ڈیزرو کرتا ہے، یہاں پر ہونا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پر وارداتیں دھڑا دھڑ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ شہری درندے بن جائیں اور ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگائیں، پہلے بھی لاشیں جلی ہیں، یہ سلسلہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ داری بھی انجام دیں، عدالت، حکومت ان کے ہاتھ مضبوط کریں، یہ کراچی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آگے بڑھیں اور یہ جو یوکرین کی جنگ ہے، روس کی جنگ ہے، اس جنگ کی بات کریں تو اس میں دنیا کا سب سے بڑا جو طیارہ ہے یہ روس نے تباہ کر دیا ہے، یہ یوکرین میں روس نے تباہ کر دیا ہے۔ اینتونوف اس کا نام ہے، یہ گوستامل ایئرپورٹ پر موجود تھا، اور روسی فوج نے اس کو دارالحکومت سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تباہ کر دیا ہے، اور دنیا بھر میں روس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ روس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ غاصب ہے، وہ حملہ آور ہے، اور اس نے جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ اس جہاز کا جو نام ہے یوکرین کی زبان میں وہ مریا تھا، اور اس کا مطلب ہے خواب۔ اب وہ یوکرینی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے جہاز تباہ کر سکتے ہو لیکن ہم سے ہمارے خواب نہیں چھین سکتے۔ ایک خبروں کا خلاصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر اس کے بعد ایک تصویر مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ ہمارے سامنے فوری مکافاتی عمل اور کارما لے کر آتی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت پتہ ہی چل رہا ہے کہ روس کی جو لڑائی ہے یوکرین کے ساتھ، یہ 5ویں روز میں داخل ہو گئی ہے، اور دارالحکومت کیو، خارکیو، یہ جو شہر ہیں، یہ اہم ترین شہر، یہ بھی اب دھماکوں سے گونج رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں آج اجلاس ہو رہا ہے، روس نے اپوز کیا تھا، مگر اس صورتحال پر اس اجلاس میں بحث ہوگی، اور یوکرینین پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چلے گئے ہیں، وہاں سے ہمیں امید ہے کہ انصاف ملے گا، اور روس کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات قائم ہوں گے اور آگے بڑھیں گے۔ یوکرین کی جو فوج ہے وہ خود یہ کہتی ہے کہ اتوار ان کے لیے مشکل ترین دن ثابت ہوا، اور ان پر تقریباً ہر جانب سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کیا کہا تھا، برطانیہ نے کیا کہا تھا، نیٹو نے، یورپی یونین نے کیا کہا تھا کہ ہم
کھڑے ہوں گے، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، افرادی قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہماری افواج ساتھ لڑیں گی. لیکن نہیں، روس کے پریزیڈنٹ نے جب بتا دیا کہ جنگ حملہ کر رہے ہیں، ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، تو یوکرینین پریزیڈنٹ نے کہا ہمیں لڑنے کے لیے امریکہ نے اور دیگر ملکوں نے چھوڑ دیا ہے اکیلا. اب اس صورتحال میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں روس پر، ان مختلف ملکوں کی جانب سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور روس کی جو اپنی کرنسی ہے اس پر بڑا زبردست پریشر آیا، وہ بہت ڈی ویلیو ہوئی ہے. اور جو یورپی یونین کے مختلف ملک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکرین کے شہریوں کو پناہ دیں گے اور ان کے لیے آگے بڑھیں گے. اس صورتحال میں ایک پوسٹ، ایک تصویر وائرل ہوئی ہے. یہ جو پوسٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر رکھ بھی رہا ہوں. یہ یوکرین کے پریزیڈنٹ ہے. جب اسرائیل نے غازہ پر حملہ کیا 2021 میں، تو اس وقت یہ جو ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، وہی یہودیوں کی جو چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے وہ سر پہ رکھ کے ان لوگوں کے لیے رو رہے تھے. یہ فلسطین کے بے گناہ شہریوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں رو رہے تھے. انہوں نے بات نہیں کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تب اس وقت ان کو یہ بتایا گیا تھا ٹویٹر پہ ہی جواب دیتے ہوئے کہ آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ کے اپنے شہر کیو، خارکیو، اوڈیسا، یہ جو ہیں ان پر روس بمباری کرے گا. تنازع پہلے سے موجود تھا، بتایا گیا تھا جب روس ان پر بمباری کرے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آنسو کیا ہوتے ہیں، بمباری کیا ہوتی ہے، مرنے والوں کا دکھ کیا ہوتا ہے، ظالم کون ہوتا ہے، مظلوم کون ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور آج آپ دیکھیے کہ سمجھ میں آ رہی ہے. اس پوسٹ میں لکھا تھا ونس اے کامیڈین آلویز اے کامیڈین. تو جو کل مسخرہ تھا لوگ کہتے ہیں وہ آج بھی مسخرہ ہے. ان کی عزم کی، ہمت کی بہت سارے لوگ دنیا بھر میں بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ اشرف غنی نہیں ہے، ہمارے لبرلوں کا بابا اشرف غنی ان کے لیے مزاحمت کی علامت تھا کچھ دن پہلے تک، پھر بھاگ گیا تھا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب کہ اشرف غنی نہیں ہے، یہ موجود ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے، میری فیملی کو، ہم لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی. لیکن ایک بار آپ ظالم کے ساتھ کھڑے تھے اور دنیا جو ہے وہ آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ پر خود بم برسیں گے، کیونکہ آپ بھی ظالموں میں سے ہیں. اور اب جب ان پر خود بم برس رہے ہیں تو اب یہ مظلوم کارڈ کھیل رہے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. تو زندگی جو ہے وہ فوری طور پر آپ کے سامنے لے کر آتی ہے. یہاں اس ویڈیو کو میں سمیٹوں گا. ابھی ہمارے ہاں پولیٹیکل سچویشن ہے، اس پر بھی بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. اور ایک نمبر جو ہے کس طرح سے ممکنہ پوزیشن ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، کن چیزوں پر ریلائی کیا جا رہا ہے، یہ نمبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک ریسرچ ہے، وہ ریسرچ میری نہیں ہے لیکن وہ ریسرچ آپ کے سامنے رکھ کر اس کا انالیسس کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.